علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم ایک ایسے عظیم سفر کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک ایسا سفر جس کے لیے لوگ برسوں دعائیں کرتے ہیں، اپنی جمع پونجی خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی خواہشیں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سفر کسی دنیاوی مقام کا نہیں، یہ سفر اللہ کے گھر کا ہے۔ وہ گھر جسے دیکھتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حج کی۔ حج کیا ہے؟ حج اسلام کا پانچواں اہم بنیادی رکن ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور کلمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر حج فرض کر دیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 95 میں کیا خوب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو ویورز، حج صرف ایک عبادت نہیں، یہ بندے کے دل، روح اور زندگی کو بدل دینے والا سفر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی غلطیوں پر روتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کا پہلا عبادت خانہ ہے۔ آج جس کعبہ کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ سوچئے، گرم صحرا، تپتی ہوئی زمین اور ایک باپ اور بیٹا اللہ کے حکم سے اس عظیم گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ نہ کوئی دنیاوی لالچ، نہ شہرت، صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اور پھر دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہی وہ گھر ہے جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ویورز، حج کی تاریخ صرف عبادات کی تاریخ نہیں، یہ قربانی، صبر اور اللہ پر یقین کی تاریخ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مدینے کے سنسان صحرا میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو سوچئے، چاروں طرف صحرا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان، اور ایک ماں اپنے معصوم بچے کے ساتھ تنہا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، آخر کار 7 بار۔ ایک ماں کی بے بسی، ایک ماں کی محبت، اور پھر اللہ نے زمین سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ آج بھی لاکھوں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھ سکیں۔ جب حاجی احرام باندھتا ہے تو وہ اپنی دنیاوی پہچان بھول جاتا ہے، نہ امیر کی شان باقی رہتی ہے اور نہ غریب کی غربت۔ سب ایک جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں قیامت یاد دلاتا ہے، جب انسان کفن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پھر ہر طرف ایک ہی صدا گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ دل کو ہلا دیتے ہیں، گویا بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہو، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے در پر آ گیا ہوں۔ پہلی نظر کعبے پر۔ ویورز کہتے ہیں کہ جب پہلی بار حاجی کی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کئی لوگ بے اختیار رونے لگتے ہیں، کوئی سجدے میں گر جاتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ اٹھتا ہے۔ وہ لمحہ انسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ طواف، اللہ کے گھر کے گرد محبت کا سفر۔ حاجی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے۔ یہ صرف چکر لگانا نہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ ہر چکر کے ان 7 انسان دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اور کئی لوگ تو صرف کعبہ کو دیکھ کر ہی روتے رہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا۔ آج لاکھوں مسلمان اسے بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو وہ ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ دیتا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن، میدان عرفات، لاکھوں انسان سفید لباس میں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندے پر سب سے زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ سوچئے، وہ بندہ جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، آج اللہ کے سامنے کھڑا رو رہا ہے اور اللہ اس پر رحم فرما رہا ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ کوئی نرم بستر نہیں، کوئی دنیاوی آرام نہیں، صرف زمین اور آسمان۔ یہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ 3 مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کنکریاں ماری۔ آج حاجی بھی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ اعلان ہے کہ ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے نفس کو شکست دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں ہے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریں۔ یہ اطاعت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے قربانی کی سنت مقرر کر دی۔ 10 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عظیم نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ خطبہ انسانیت کا عظیم منشور ہے۔ حج انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ حج انسان کو سکھاتا ہے اللہ کی اطاعت، صبر، عاجزی، اتحاد، قربانی، توبہ، اخلاص، بھائی چارہ۔ حج انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ بہت سے لوگ
حج سے واپس آ کر نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ تو ویورز، کیا پتہ اگلا حج ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو؟ کیا پتہ اگلا سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں؟ اس لیے آج ہی اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا۔ اے اللہ، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کے حج کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ الہی، اگر ہماری زندگی میں کمی رہ گئی ہے، اگر ہمارے اعمال میں خطائیں ہیں تو اپنے کرم سے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرما اور اس مقدس دیدار کو ہماری زندگی کا آخری موقع نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زیارت نصیب فرما جو قبول ہو اور ایسی دعا عطا فرما جو رد نہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے، ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا۔ اللہ، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی انہیں اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہی، ہمارے کاروبار میں دن دوری رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمیں صحیح صحیح معنوں میں علم سیکھ کر آگے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہم سے قبول فرما۔ بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب جاننے والا ہے۔ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، یا میرے مالک، ہماری پوری امت مسلمہ پر رحم فرما اور ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، کل کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اپنا یوم عرفات کیسے گزارا جائے۔ کل یوم عرفات کا دن ہے، اس کے لیے میں آپ سے ایک ویڈیو لازمی شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔